السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام کے سامنے بچوں کا جائزہ ہوگا۔ تمام مرد ہو یا عورت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ مدرسے کے اندر اس سے میری مراد ہے مدرسہ تعلیم القرآن جمباری کے اندر بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ اس کا بھی جائزہ ہوگا۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مدرسے کے اندر کیا پڑھائی ہوتی ہے۔ کتنا پڑھا ہوا ہے؟ سورہ بقرہ شروع سے پڑھو، الف لام میم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ بس اب یہ بچے نے آپ کے سامنے ناظرہ کی معنی آتی ہے دیکھ کے قرآن پڑھنا۔ اس بچی نے ابھی آپ کے سامنے دیکھ کے قرآن پڑھا ہے۔ ابھی اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے قاعدے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پوچھیں گے۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ بھی اس کے اندر اسی چیزیں بسا اوقات ہم یہ خیال کرتے ہیں اور یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، بلکہ قرآن پڑھا بھی نہیں جاتا، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، معنی اور مفہوم اور ناظرہ کی حد تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ میرے عزیز ساتھیوں اس کے قواعد ہیں، قاعدے ہیں، لہند جلی ہے، لہند خفی ہے۔ اس ساری چیزوں کو دیکھ کر پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن جو ہے ہم پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو قرآن اچھی طرح سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دھیان اور توجہ سے سنیں۔ ذالک الکتاب، الف لام میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حروف قمری۔ اجرا کرو۔ الف لام حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کاف کے شروع میں آیا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے۔ حروف قمری کتنے ہیں؟ حروف قمری 14 ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، ينفقون میں نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفاء حقیقی۔ اس کا اجرا کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اکفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے، اس لیے نون ساکن کا اکفاء حقیقی ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آیت کی نشانی کی وجہ سے نون میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر ساز توڑ دے۔ بس
ان الذین کفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بس ان الذین کفروا، ان میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ گنہ اجرا نون کے اوپر تجدید ہے، اس لیے نون مشددہ میں ایک الف کے برابر گنہ ہوگا. سواء علیہم، سوا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل. اجرا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا. مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ کے نام میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ لفظ اللہ کی لام پر، لفظ اللہ کی لام پر. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کی لام پر ہوگی. بس سورہ نبا پڑھو. اما یتساءلون، سورہ نبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. بس عن النبأ العظیم، عن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف لام کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ شمشیہ. اجرا کیا ہے اس کا؟ الف لام حرف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون کے شروع میں ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. والجبال اوتادا، آیت کی نشانی کی وجہ سے کون سا قاعدہ ہوگا؟ دل کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر تنوین پر رفع کرنا ہو تو ایک زبر الف بن جائے گا اور ایک زبر اپنی حالت پر باقی رہے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، انزلنا میں نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفا حقیقی. اجرا کیا ہے اس کا؟ نون ساکن کے بعد حرف اکفا کے 15 حرفوں میں سے زا آیا ہے، اس لیے نون ساکن کا اکفا حقیقی ہوگا. نون ساکن کی آواز کو غنہ اور اکفا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. بس ماشاءاللہ، یہ تھا جائزہ جو آپ کے سامنے لیا گیا ہے. اس سے آپ تمام بستی والوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مدرسے کے اندر کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ دوستوں بچوں کا جائزہ ہوا.
ہم تماموں کا فریضہ بنتا ہے کہ دوستوں ہم ان بچوں کو سپورٹ کریں، بچوں کی مدد کریں، بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی ہمت افزائی کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہ ہم تماموں کا فریضہ بنتا ہے۔ دوستوں حالات اب ایسے کروٹ لیتا جا رہا ہے، حالات پٹری سے بالکل بھی میرے عزیز ساتھیوں باہر ہو چکے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حالات ہیں، بدترین حالات ہم پر آ چکے ہیں۔ اب میرے عزیز ساتھیوں ہم تماموں کوئی ارادہ کرنا چاہیے، عزم مصمم کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم تماموں کے بچوں کا ایمان کیسے باقی رہے اور کیسے مضبوط و مستحکم رہے، اس کی ہمیں پوری فکر کرنی چاہیے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ ایک فکر کی بات ہے، تمام والدین سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ وہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ دوستوں ہم اپنے بچوں پر دھیان رکھیں۔ جیسے ابھی جناب نے بھی اس سے پہلے یہ بات کہی کہ اپنے بچوں پر توجہ رکھے، دھیان رکھے، بچہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے یا نہیں ہے، بچہ کب سوتا ہے، اس کی ساری فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھو دوستوں بچہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یاد رکھو دوستوں بچے جو ہیں وہ ہماری زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ بربادی کے دہانے پر میرے عزیز ساتھیوں ہمیں کھڑا کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچوں کی کتنی تربیت ضروری ہے۔ دوستوں ہمارے گھروں کے اندر قرآن کم پڑھا جاتا ہے، قرآن کم پڑھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ناچنا گانا بجانا اور یہ جو رسم و رواج کی جو چیزیں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بس میرے عزیز ساتھیوں ہم اس کو عروج پر لا رہے ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید کو جو تعلیم ہے جو آخرت کے اندر کام آنے والی ہے، اس کو میرے عزیز ساتھیوں ہم کیا کریں؟ زوال پلا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ بھی بتایا گیا ہے دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب کہا گیا ہے، کھیل کود کی زندگی کہا گیا۔ ہم ترجیح کسے دے رہے ہیں؟ دنیاوی زندگی کو۔ تو دوستو یاد رکھو یہ جو ننگا ناچ جو ہم دیکھتے ہیں ٹی ویوں پر، ہو بہو میرے عزیز ساتھیوں ہم کیا کریں؟ اس کی نقل و حرکت کرو، بچوں کو نچا رہے ہیں۔ پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے، یہی اصل مقصد ہے کہ بچہ جو ناچ گانوں سے نکل کر میرے عزیز ساتھیوں اصل اپنے مقصد کی طرف آئے، یہ اصل مقصد ہے جلسوں کا۔ لیکن دوستوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی کمر ہلانے والی بن جائے۔ یہی ہے بچہ میرے عزیز ساتھیوں فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا۔ اس سے پہلے بھی میرے عزیز ساتھیوں بوڑھی ماں کی فریاد بچوں کا ایک ایکشن نعت ہوا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس سے میرے عزیز دوستوں میں زیادہ بات کو لمبی نہ کروں گا، اس لیے کیا کریں اپنے بچے کی فکر کریں۔ صبح میں میرے عزیز ساتھیوں 7:30 بجے مکتب ہوتا ہے، تو مکتب پر دھیان دے، توجہ دے۔ بچے میرے عزیز ساتھیوں بھوکے مکتب کے اندر آ رہے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے اور ہمیں اسے انداز کر رہا ہے۔ جب بچہ میرے عزیز ساتھیوں اسکول میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، کسی دوسرے پروگرام کے اندر شریک ہو رہا ہے، دوستوں ہم کیا کریں؟ 4 بجے اٹھ رہے ہیں، 4:30 بجے اٹھ رہے ہیں، 5 بجے اٹھ رہے ہیں۔ دنیا کے مقصد کو پانے کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن آخرت کو پانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو سوچو ہماری جو بچے ہیں ان کا رخ کس طرف جائے گا، جانا کس طرف ہے اور کس طرف جا رہا ہے، اس کی ہمیں خود فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کون کیا ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کون کیا ہے۔
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے سب کے عمل میزان پر، تب کھلے گا کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔